نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کی پاکستان آمد۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے بر وقت استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن پہلے ہندوستان آئیں اور اب وہ انڈیا سے پاکستان تشریف لائی ہے۔ ہندوستان میں انہوں نے اپنے دورہ کے دوران بتایا، ایک انٹرویو کے دوران، کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی وسیع تر تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے بھارتیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات بتائی۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی دور رس قسم کے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس بات کے اب وہ پاکستان تشریف لے آئی ہیں اور بھارت میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی دور رس یا نتیجہ خیز یا کوئی وسیع تر تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ تو محترمہ، اگر وہ امریکہ خواہش مند نہیں ہے تو پاکستان کہاں خواہش مند ہے آپ کے ساتھ کوئی دور رس تعلقات قائم کرنے کا؟ پاکستان نے کب انکار کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہاں نہیں ہیں یا خواہش مند نہیں ہیں یا ہم نہیں چاہتے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ پاکستان تو دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے، وہ امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، بھارت ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، ہم تو سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ جن ممالک کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، جیسا کہ اسرائیل ہے، تو ہم نے تسلیم نہیں کیا، نہ ہی اسے کریں گے تسلیم۔ لیکن ہم اسے اپنا کوئی بظاہر کو دشمن تو نہیں سمجھتے اسرائیل کو، نہ ہم کو امریکہ کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں، نہ ہم انڈیا کو اپنا کوئی دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کے افعال و اقوال خود بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، تو ظاہر ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہوگا۔ انڈیا افغانستان میں جو کچھ کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، اس کے افعال و اعمال بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ امریکہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس کے افعال و اعمال بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے اور کیا کرے گا۔ تو وینڈی شرمن جو کچھ بھی کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ وینڈی شرمن یہاں ملاقات کریں گی، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے نہیں ملوں گا، امریکہ کی وزیر خارجہ ہے، بے شک وہ کسی کہیں کی وزیر خارجہ ہو، میں اس سے ملاقات کروں گا ہی نہیں۔ یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کی ملاقات ہوگی تو سیکرٹری خارجہ یعنی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، یا ملاقات زیادہ سے زیادہ ان کی فوجی ہماری آرمی کے جنرل چیف جناب قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور وہ انہوں نے سیکرٹری خارجہ جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ گفتگو میں یہ تین ہی باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم تو کر لے اگر کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان افغانستان کو تسلیم کرے ہماری شرائط پر، یعنی امریکہ جیسے چاہتا ہے۔ جب امریکہ چاہے تو اس وقت تسلیم کرے پاکستان افغانستان کو۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے جواب میں یہ بتایا ہے کہ جی ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اس ریجن کے ممالک رشیا ہے، چائنا ہے، اس ریجن میں ایران ہے، اس ریجن میں تاجکستان ہے، قازقستان ہے، کرغیزستان ہے، ازبکستان ہے، یہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، یہ ہمارے ریجن کے ممالک ہیں۔ آپ ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، اگر ہمارے ریجن کے ممالک افغانستان کو تسلیم کریں گے تو ہماری بھی مجبوری بن جائے گی افغانستان کو تسلیم کرنا، کیونکہ افغانستان ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ ہمسایہ ہے ہمارا، اور یہ سب ممالک بھی ہمارے ہمسایہ ہیں۔ تو ہم ان ممالک کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کی بات ہمارے لیے سر آنکھوں پر، لیکن ہم اپنے پڑوسی کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے، ہم اپنے ریجن کے جو ممالک ہیں ان کی بات کو نہیں ٹھکراتے، ہم ان کی بات بھی مانیں گے، آپ کی بات بھی سر آنکھوں پر ہے۔
لیکن ہم ان کے مقابلہ میں آپ کی بات کو نہیں مان سکتے. یہ ہمارے ریجن کے لوگ ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہم ان کی بات کو اولیت دیں گے. اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر ہم بھی تسلیم کر لیں گے, تو آپ پھر محسوس نہ کرنا. تو انہوں نے پھر دوسری بات یہ کی کہ ہمیں افغانستان میں ایکسیس بھی مہیا کی جائے. ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ حملے کرنے کی اجازت دی جائے, یعنی ہمارے طیاروں کو گزرنے کی اجازت دی جائے, ہمارے میزائلوں کو پاکستان سے گزرنے کی اجازت دی جائے. یاد رکھیں میرے دوست احباب ساتھیوں بھائیوں کہ امریکہ جدھر سے بھی آئے, مشرق سے آئے, مغرب سے آئے, شمال سے آئے, جنوب سے آئے, افغانستان میں جانے کا راستہ پاکستان سے گزرتا ہے. جدھر سے بھی آئے وہ, کوئی بھی راستہ نہیں امریکہ کے پاس افغانستان میں جانے کا. پہلے افغانستان میں جاتا تھا امریکہ تو پاکستان سے گزر کر ہی جاتا تھا. مشرف نے اجازت دے رکھی تھی, نواز شریف نے اجازت دے رکھی تھی. مشرف نے کہا تھا کہ مارو پاکستانیوں کو, مجھے دولت دے دو. نواز شریف نے یہی بات کی کہ پاکستانی کو مارو, دولت مجھے دے دو, بس مجھے ڈالر چاہیے, پاکستانی کو مار دو. وہ امریکہ والے جو تھے ہمارے اوپر بم برساتے رہے, میزائل پھینکتے رہے, وہ ان کے جو ڈرون تھے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے رہے, ہمارے KPK کے نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بیچاروں کو فنا کرتے رہے. ہزاروں لوگ مار دیے. تقریباً 87,000 کے قریب افراد ہمارے جو ہے ان کے ڈرون حملوں میں مارے گئے. اور ان 87,000 کے پیسے کس نے وصول کیے؟ کچھ مشرف نے وصول کیے اور کچھ نواز شریف نے وصول کیے. کچھ لوگ تو گرفتار کر کے بھی ان کو دیے گئے امریکہ کو, احمد قاسم جیسے لوگ اور عافیہ صدیقی جیسی بیچاری نیک خواتین جو تھیں, ایسے افراد گرفتار کر کے, پکڑ کر کے نواز شریف نے اور مشرف نے امریکہ کے حوالے کیے اور ڈالر ان سے لے لیے. اب کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ایکسیس دی جائے, ہمیں پہنچ دی جائے, کہ ہمیں وہاں حملہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ کی فضا کے اوپر سے ہمارے طیارے گزریں گے, ہمارے میزائل گزریں گے. تو یہ اجازت پاکستان تو نہیں دے سکتا, نہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب دے سکتے, نہ ہی عمران خان دے سکتے. یہ اجازت مشرف تو دے سکتا تھا, اس نے دے دی تھی. اور یہ اجازت نواز شریف دے سکتا تھا, اس نے دے بھی دی تھی. اگر وہ اب ہوتا, اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا کہ اب وہ نہیں ہے, تو یہ اجازت یہ اپنا پرویز مشرف دے سکتا تھا یا نواز شریف دے سکتا تھا. اب وہ نہیں ہے تو اللہ کا فضل ہے, اب انہیں اجازت امریکہ کو نہیں ملے گی. تو اب اس کو صاف انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایکسیس نہیں دے سکتے. تیسری بات اس نے یہ کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ جو کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان, اس میں بھارت کو بھی آپ ساتھ میں لائیں. دیکھیں ان کے سوالات دیکھیں کیسے ہیں, ان کے مطالبات یا ان کی گزارشات دیکھیں امریکہ کی, کہ ہم بھارت کو بھی ساتھ میں لائیں. بھارت ہمارے سر کے اوپر پتھر مار رہا ہے, ہمارے سر کے اوپر اینٹیں مار رہا ہے اپنے وسائل سے. اس کے خزانے میں تو پیسے پڑے, ہمارے خزانے سے تو پیسے نواز شریف نے لوٹ لیے, یہ زرداری نے لوٹ لیے, یہ امریکہ نے مسلط کیے تھے ہم پر. یہ شاباش ہے, شاباش, خزانہ لوٹ لو, خزانے میں کوئی پیسہ نہ رہے. ایک پیسہ بھی خزانے میں رہ گیا تو پاکستان بھارت کے سر پر اینٹیں مارے گا, پتھر برسائے گا انڈیا میں, پیسے نہ رہنے دینا خزانے میں. تو لوٹ کے لے گیا نواز شریف, زرداری, ان دونوں نے خزانہ خالی کر دیا. اب انڈیا کے خزانے میں تو پیسے ہیں, انڈیا ہمارے سر پر پتھر برسا رہا ہے, اینٹیں مار رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. اب پاکستان کی تھوڑی سی جان چھپی تو اب افغانستان کو انہوں نے آگے رکھ لیا. اب افغانستان کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے قندوز میں, 100 افراد, 50 سے 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں وہاں اور باقی زخمی ہیں. ہاں جی, ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی کلخانی کے موقع پر دھماکہ کیا. یہ سب کچھ انڈیا کرا رہا ہے. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انڈیا کو ساتھ ملاؤ, پاکستان کو کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم انڈیا کو ساتھ ملائیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے؟ ہم انڈیا کو ساتھ ملائیں, یعنی جو خود دہشت گرد ہے, انڈیا خود دہشت گرد ہے, ہمارے ملک کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے, افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کر رہا ہے انڈیا, اور ہم اس کو ساتھ ملا لیں. ہم اس کو ساتھ ملا کے کون سی دنیا فتح کر لیں گے, کون سے قلعے ہم فتح کر لیں گے انڈیا کو ساتھ ملا کر؟ انڈیا تو ہمارا دشمن ہے. تو یہ کیسے مطالبات, یہ کیسے بونگے اور بھونڈے قسم کے مطالبات, بھونڈی قسم کی خواہشات رکھتے ہیں امریکہ والے ہمارے بارے. تو ہمارے نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان آپ کو ہمیشہ خبردار کرتا رہا ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. آپ 20 سال یہاں بیٹھے رہے, ہزاروں ڈالر آپ نے خرچ کر دیے, اربوں ڈالر آپ نے, 2,500 ارب ڈالر یہاں ضائع کر دیے, اور ہم آپ کو بتاتے رہے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, فوجی حل نہیں ہے, فوجی حل نہیں ہے. آپ ماننے نہیں, آپ نے اربوں ڈالر کھپا دیے, یا ہماری بات آپ نے نہیں مانی. اب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب بھی آپ باز آ جائیں, افغانستان کو تسلیم کریں اور اسے اپنا بھائی سمجھیں. اور افغانستان میں اگر صورتحال یہی رہی تو یہاں انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے, لوگ غذائی قلت کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے, مرنے لگیں گے.
تو پھر آپ کی انسانی حقوق کی باتیں کہاں جائیں گی؟ آپ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ہم اس کے علمبردار ہیں۔ افغانستان میں تو لوگ بھوکوں مر رہے ہیں بیچارے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو $10 ارب آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ نے منجمد کر رکھا ہے۔ تو اگر افغانستان میں بد امنی ہوگی تو پھر پاکستان میں تو بد امنی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہاں کی وہ بد امنی پاکستان میں بھی آ جائے گی۔ تو ہمارے وزیر خارجہ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور نائب وزیر خارجہ جو تھی امریکہ کی، اس کو بڑی اچھی سنائی ہیں، کھری سنائی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اچھا اپنا دماغ جو ہے، جو اس کے دماغ کے اندر بھس بھرا ہوا تھا، تو اب وہ اپنا دماغ جو ہے وہ ٹھیک کر کے جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔